رد البدعات۔ مسئلہ رد البدعات پر چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، حقیقت البدعہ، کہ بدعت کی حقیقت کیا ہے۔ بدعت کی حقیقت سمجھنے کے لیے دو باتوں کو ملحوظ رکھ لیں۔ نمبر 1، بدعت فی اللغہ، بدعت لغوی، لغت میں بدعت کس چیز کا نام ہے۔ اور نمبر 2، بدعت شرعی، بدعت لغوی کا معنی ہے ہر نئی چیز، ہر نئی چیز جس کی سابق میں مثال نہ ہو، یعنی پہلے مثال نہ ہو۔ جیسے بدیع السماوات، یہ لفظ اسی سے ماخوذ ہے، بدیع السماوات، نئے سرے سے بغیر مثال سابق کے پیدا کرنے والا۔ بدیع، نئے سرے سے بغیر مثال سابق کے پیدا کرنے والا، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اسی طرح ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں، نیا پشتو میں کیا بولتے ہیں، نوے، نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اللہ کی صفات میں بدیع استعمال ہوا ہے، بدیع السماوات، بدیع، نئے سرے سے وجود دینے والا۔ بدعت شرعی، احداث فی الدین، دین میں نئی بات یا نیا فعل۔ احداث فی الدین، احداث فی الدین سے مراد عام ہے
اعتقاداً قولاً عملاً۔ اہل البدع نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا کہ انہوں نے بدعت لغوی کا معنی بدعت شرعی پر فٹ کر کے تلبیس کی ہے۔ لکھو مختصر، سمجھو زیادہ۔ تلبیس کی ہے۔ کیا تلبیس ہے؟ انہوں نے بدعت لغوی جو تھی اس کو بدعت شرعی بنایا۔ اب سمجھو، مفتی احمد یار خان جو ہیڈ ہیں اہل بدعت کے، اور تمام بریلوی حضرات، اس کے بعد جو دیوبندی ہیں یہ نقال ہیں، اس معاملے کے ماسٹر مائنڈ بریلوی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ اہم بات ہے، اس کو غور سے سمجھو۔ انہوں نے بدعت کا لغوی معنی لیا، ہر نئی بات، ہر نئی چیز۔ جب یہ معنی لیا تو اب اس پر بحث کی کہ دیکھو بہت سارے نئے امور ہیں، نئی چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی۔ جیسے ہوائی جہاز ہیں، آپ کے زمانہ میں نہیں تھے۔ گاڑیاں ہیں، آپ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ لاؤڈ سپیکر آپ کے زمانہ میں نہیں تھا۔ بجلی، پنکھے، سائنسی ایجادات آپ کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی تم بھی استعمال کر رہے ہو، گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، بمب، میزائل، ایٹم بمب، بختر بند گاڑیاں، اور ان کو ثواب بھی سمجھ رہے ہو۔ یاد ہے نا؟ دھماکہ خیز مواد، یہ آپ سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ اسی طرح اشیاء خورد و نوش، جلیبیاں، کوئی وہابی ثابت کرے جلیبیاں، سموسے، کباب، نسوار، پولا، زردہ، حلوہ تو تھا بھائی، ہاں، برگر، اور دوسرا جو تم ربڑ کھاتے ہو، پیزا بھی چلو ملا لو، ببل، ربڑ ببل، یہ ساری اسرائیلی مصنوعات۔ تو یہ نہیں تھی۔ تو اب یہ ہے، بات سمجھے ذرا، بڑا حکیم الامت کی باتیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھی، تم بھی استعمال کر رہے ہو۔
تو پتہ چلا کہ بدعت دو قسم پہ ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں بدعات، لیکن حسنہ ہیں، اس لیے تم بھی مانتے ہو۔ تو جیسے یہ بدعات حسنہ تم استعمال کر رہے ہو یہ جائز ہے، اسی طرح تیجا، 40واں، جمعرات، ختم، فاتحہ اور عرس، میلاد، جنازوں کے بعد مروجہ دعا، سنتوں کے بعد اجتماعی دعا، ہیلا اسقاط، فرائض کے بعد اجتماعی دعا، عیدین کے بعد اجتماعی دعا، ذکر جہریہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ بدعات حسنہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ کوڈ یاد کروایا ہوا ہے کہ کوئی تمہیں بدعت کی بات کرے تم فوراً کہو لاؤڈ سپیکر، اینک، گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل۔ تو یہ ان کا وجود بھی آپ کے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس لیے مفتی احمد یار نے چیلنج کی ہے، لکھا ہے، کہتے قیامت تک کوئی وہابی گلابی، کوئی وہابڑا بدعت کی تعریف کر کے دکھائے، اور یہ بدعت کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اب سمجھو تلبیس کیا کی؟ تلبیس کیا کی؟ لغوی کو کیا بنایا؟ بدعت شرعی۔ جو بدعت لغوی تھی وہ بن گئی بدعت شرعی بدعت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ضابطہ سمجھو، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی یہ شرعی معنی میں ملحوظ تو ہوتا ہے، بے عین ہی ماخوذ نہیں ہوتا۔ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ معنی لغوی شرعی معنی میں ملحوظ ہوتا ہے، بے عین ہی ماخوذ نہیں ہوتا، بے عین ہی وہ معنی نہیں ہوتا۔ معانی لغویہ اور ہوتے ہیں، معانی شرعیہ اور ہوتی ہے۔ اس پر پہلی مثال سمجھیں۔ پہلی مثال مثلا الحج، الحج کا لغت میں معنی کیا ہے؟ القصد یا قصد المہم، کسی اہم چیز کا قصد کرنا، قصد المہم، تو یہ حج کا لغت میں معنی ہے۔ لیکن شریعت میں امکن مخصوصہ کی اوقات مخصوصہ میں طریقہ مخصوصہ کے ساتھ ادائیگی، یہ حج کا شرعی معنی ہے۔ اب لغوی معنی شرعی معنی میں ملحوظ تو ہے کہ قصد حج میں بھی ہوتا ہے، اہم چیز کا قصد ہے، لیکن صرف قصد مہم کا نام حج نہیں، ورنہ مفتی احمد یار یا اس قسم کے بریلوی جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کا قصد کریں وہ بھی قصد مہم تو ہے، لیکن اس کو حج نہیں کہیں گے۔ اگر ہر قصد حج ہے
اسی طرح روٹی کھانے کا قصد، اس کا نام حج؟ بولو، قصد تو کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اس کا نام حج ہوگا؟ آپ نے بولنا ہوگا میرے ساتھ، حج نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لغوی معنی شرعی معنی میں ملحوظ ہے، لیکن بے عین ہی ماخوذ نہیں ہے۔ یہ اہم ضابطہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ دوسری مثال ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے انما، بڑھنا، یا زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا۔ لیکن شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ خاص حصہ مال کا نکالنا۔ اب زکوٰۃ پاک کرنے کے معنی میں ہے لغت میں، یہ معنی ملحوظ ہے شرعی معنی میں بھی، کہ جب مال آدمی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، بقیہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن لغوی معنی اور ہے اور شرعی معنی اور ہے، بے عین ہی ماخوذ نہیں ہے۔ ذبح کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں لغتاً، تو ایک آدمی مرغی ذبح کرے یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ذبح کو زکوٰۃ کس لحاظ سے کہا جا رہا ہے؟ لغت کے اعتبار سے، کہ وہ حلال ہو رہی ہے۔ الا ما زکیتم، مگر جس کو تم حلال کر لو۔ زکیتم، اب کوئی بھی دو ٹانگوں والا جانور، چاہے اوپر مفتی کا بورڈ ہو یا حکیم الامت کا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ الا ما زکیتم کا معنی مگر تم زکوٰۃ معروف شرعی دے دو۔ زکوٰۃ بھی معنی ذبح۔ اسی طرح صلاۃ ہے، صلاۃ فی اللغہ تحریک الصلبین، چوتڑوں کو حرکت دینا، صلبین سے ماخوذ ہے۔ جیسے گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے دوڑ میں دو گھوڑے دوڑتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے اور ایک گھوڑے کا جو چہرہ ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے، وہ دوسرے گھوڑوں کے چوتڑوں کے درمیان پیچھے ہوتا ہے، ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ مسلی کیوں کہ اس کا جو رخ ہے وہ اس کی صلبین کی طرف ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ صلبین کے پاس اس کا چہرہ ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلی۔ صلاۃ اسی سے ہے۔ اب صلاۃ میں یہ معنی ملحوظ تو ہے، جب مفتی صاحب ہوں، حکیم الامت صاحب بریلوی ہوں، وہ نماز پڑھیں تو چوتڑوں کو حرکت تو دینی پڑتی ہے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، اٹھے گا۔ تحریک الصلبین والا معنی ملحوظ ہے، لیکن ماخوذ بے عین ہی نہیں ہے۔ اگر بے عینی ماخوذ ہو کہ صلاۃ کا معنی صرف تحریک الصلبین، بس جہاں ہو گئی نماز ہو گئی۔ ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہاں ایک منکر حدیث تھا مسجد میں، مولوی صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے، میں روزانہ اس کے سامنے ادھر مسجد میں ایکسرسائز کرنے آتا ہوں، اور اس نے لغت کی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ نماز کا معنی ہے صلبین کو حرکت دینا، اور میں روزانہ مولوی صاحب کے سامنے ایکسرسائز کرتا ہوں، اور مولوی مجھے کہتا ہے تو صلاۃ کا منکر ہے، نہیں پڑھتا۔ حالانکہ میں نے کہا بھئی تو مجھے یہ بتا،
تو مولوی صاحب کے سامنے کیوں تاریخ الصلاۃ بیان کرتا ہے؟ تو جب رات کو بیوی کے پاس جاتا ہے تیری تو باجماعت نماز ہو جاتی ہے، تو تجھے جہاں تاریخ الصلاۃ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کا خواہ مخواہ سمجھ گئے میری بات؟ یہ بات سمجھیں، یہ ضابطہ سمجھ آ گیا، بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی، صرف بدعت نہیں، یہ بہت بڑا ایک باب العلم سمجھ آئے گا۔ تو اب صلاۃ کا لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی معنی اور ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، الصوم فی اللغہ الامساک، روزے کا لغت میں معنی ہے امساک، رک جانا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں ملحوظ ہے کہ 3 چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، اکل، شرب، جماع، 3 چیزوں سے آدمی رکتا ہے، وہاں ملحوظ ہے لیکن بے عین ہی نہیں۔ آپ حکیموں کی دکانوں پہ جائیں تو اوپر سب سے بڑا نسخہ لکھا ہوتا ہے امساک، وہ امساک روزہ ہے۔ اب ہم نے آپ کو جہاں روکا ہوا ہے یہ بھی امساک ہے، سبق میں بیچارے رکے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر نکلوں ادھر نکلوں، آگے کوئی شرطا بیٹھا ہوتا ہے، یہ بھی امساک ہے۔ تو ہر امساک روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح بدعت لغت میں الاحداث ہے، لیکن ہر احداث وہ بدعت نہیں ہے، وہ لغوی بدعت ہے، اور لغوی لحاظ سے نئی چیز تو بدیع السماوات، بدیع کا لفظ اللہ کے لیے آیا تو اللہ کو معاذ اللہ بدعت حسنہ کا مرتکب کہیں گے، اور یہ بدعت وہی ہوگی جو شرعی بدعت ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ آپ کو کوئی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ لغوی معنی ہے، یہ شرعی معنی نہیں۔ تو لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ لغت ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغت بیان کرنے نہیں آئے، آپ شریعت بیان کرنے آئے۔ اب سمجھو بات، اگر بدعت کا یہی معنی، الزامی بات کر رہا ہوں، تو مفتی احمد یار بھی کا وجود بدعت، اس کی بیوی کا وجود بدعت، اس کی اولاد کا وجود بدعت، احمد رضا خان کا وجود بدعت، اس کے پورے خاندان کا وجود بدعت، پوری بریلوی بدعت، اور پوری بریلویت کا وجود بدعت۔ تو آئندہ اپنے آپ کو کہو کہ ہمارا وجود بدعت حسنہ ہے یا سیئہ ہے، تو پورا وجود ہی بدعت، کیونکہ یہ بھی نئے ہیں، جو بھی پیدا ہو وہ نیا ہے تو وہ بدعت ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے، اور اصل تلبیس جہاں سے کی کہ لغت اور شریعت کو گڑبڑ کر دیا، یہ تلبیس کی بنیاد ہے۔ تو یہ بنیاد ذہن میں رکھ کے کہ بدعت فی اللغہ اور ہے اور بدعت فی الشرع اور ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ شرعاً بدعت کیا ہے، تو بالکل آسان سی تعریف۔ مفتی صاحب زندہ ہوتے تو ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے، مر گیا جہنم میں چلا گیا، اب ٹائم بھی نہیں ان کے پاس، صحیح محرف تھا۔ بدعت کی ہم، میری طرف توجہ، بدعت کی کسی کی ہم تعریف نہیں مانتے، کسی کی بھی۔ بدعت کی تعریف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ زبان رسالت سے آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا
ما لیس منہ فہو رد، یہ بدعت شرعی ہے. آپ نے غور کیا ہے؟ ہم نے بدعت شرعی کہاں سے لی ہے؟ صاحب شریعت سے. صاحب شریعت سے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس آدمی نے فی امرنا ھذا فی دیننا ھذا ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں نئی، ایسی نئی چیز، احدث، ایسا نیا کام کیا جو اس میں نئی، فہو رد، تو ہوبا وہ محدث مردود ہے، محدث بھی مردود ہے. محدث بھی مردود ہے، محدث بھی مردود ہے، دونوں مردود ہے. تو اب کیا بدعت کا معنی کیا نکلا بھائی؟ مختصر کرو اس کو، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہ میں صاحب کہہ رہا ہوں، آپ کے مولویوں کو نہیں سمجھ، ناراض نہیں ہونا، بالکل نہیں پتہ، ادھر ادھر کی بات کر کے نکل جاتے ہیں. مابین نزاع کا بھی پتہ نہیں کہ ہمارا اختلاف کیا ہے. احداث فی الدین، مختصر، کوئی لمبی قیدیں لگانے کی ضرورت نہیں. دین کے اندر نیا کام. اس پر مفتی صاحب نے بہت آئیں بائیں شائع کی کہ یہ دین کی قید جو ہے نا دیوبندی وہابی اپنی طرف سے لگاتی ہے، یہ کسی حدیث پہ نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بدعت کے عقل پہ پردے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی حدیث پہ نہیں. تو یہاں فی امرنا ھذا یہ کیا ہے؟ اور فی امرنا تمام شارحین نے معنی کیا فی دیننا، اول سے آخر تک. یہ دین کی قید ہماری ہے یا نبی پاک نے خود بیان کی ہے؟ خود پیغمبر کریم نے بیان کی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. بدعت کی تعریف میں نے بتا دی، کاغذوں میں جائیں گے بعد میں. کئی لوگ بیچارے کاغذ مانگتے ہیں، جی ہمیں دے دو، تم ان کاغذوں کی چٹنی لوگے، سموسے ڈالو گے، تمہیں کیا پتہ کاغذوں میں کیا ہے. اور جب تک یہ بنیادی باتیں نہیں آئیں گی کاغذوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ میری طرف. بدعت کی تعریف، اس پہ آپ کو کھلی اجازت ہے. جو موضوع ہے نا آپ چل گیا، اس پہ آپ جو مرضی پرچیاں لکھیں، سب کا جواب دوں گا. جو موضوع چلے اس پہ جو مرضی پرچیاں لکھو، زبانن پوچھو، جو مرضی پوچھو، لیکن پانی سے پہلے کپڑے مت اتارو. مسئلہ کوئی چل رہا ہوتا ہے، تمہاری پرچیاں کچھ آتی ہیں تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ اب بدعت کے مضمون جو چل رہا ہے اس پہ آپ کو کھلی چھٹی ہے، سارے بدعتی مولویوں سے بھی رابطے کر لو. اجمعوا شرکاءکم. اب سمجھو، تمہیں کہا ہے، آگے سے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. بدعت کی تعریف یہی ہے جو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. ہم نہ کسی شارع کی طرف جا رہے ہیں، ہم نہ کسی مولوی کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی بزرگ کی طرف، نہ کسی فقیہ کی طرف. خود صاحب شریعت نے کی. ہمارے دین میں جس نے احدثا، نئی چیز داخل کی، اور یہ نئی چیز عام ہے، عقیدہ داخل کیا تب، عمل داخل کیا تب.
تو خود بخود، میری طرف توجہ، خود بخود یہاں سے تدین کی کیا سمجھ آ رہی؟ کس کی؟ تدین۔ بدعت کا تعلق تدین کے ساتھ ہے۔ اب جتنی اہل بدعت نے بدعتیں بنائی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل دین ہے، ہوائی جہاز دین ہے، سموسے پکوڑے دین ہے، اور بدعت شرعی کیا ہے؟ دین میں اضافہ، احداث فی الدین۔ تو اب اس دھوکے کا نتیجہ نکلا کہ کیسی مفتی نے ڈنڈی ماری کہ موٹر سائیکل، جلیبیاں، ہوائی جہاز، موٹر سائیکل، سائیکل، بجلی، پنکھے، لاؤڈ سپیکر، اینکے، ٹوپیاں، اور جناب قورمہ، چاول، زردے، اور جہاں پر لکھتا ہے کہ آپ بتاؤ اس نیت سے پلاؤ کھانا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ پلاؤ کھانا، چاول، یہ زردے، بھائی فی الدین، دین کے اندر اضافہ۔ تو ہم اہل بدعت کو کہتے ہیں متعین کرو یہ چیزیں جو تم گنواتی ہو، یہ دین ہے۔ تو شرعی بدعت تدین ضروری ہے۔ اسی کو پھر آپ کے علماء جو تعبیر کرتے ہیں اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ ثواب سمجھ کے کرنا، یہ غلط تعبیر ہے، ثواب سمجھ کے کرنا، پھر پریشان ہو گئے۔ ثواب سمجھ کے کرنا غلط تعبیر ہے، تعبیر غلط ہے۔ دین کے اندر اضافہ۔ اور خود زبان رسالت سے باہر کیوں جاتے ہو؟ یہ تو خود پیغمبر کریم نے متعین کی، بخاری کی حدیث ہے، اور اس پر ساری حدیثیں ہیں، آگے جب پڑھیں گے تو ساری حدیثیں۔ اب چوتھی بات، سلورم، چوتھی بات اب یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ بدعت احداث فی الدین ہے، دین کیا ہے؟ دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ موجود تھے۔ اب یہ عنوان ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا، ایسے نہیں۔ دین نام یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھیں ایک مسئلے میں کئی عنوان نکلتے ہیں، اور مناظرہ تب ہوتا ہے کہ ہر عنوان پہ تیاری ہو، رخ جدھر بھی ہو جائے دلائل کا۔ دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ تھے۔ فقط ما علیہ النبی کا نام دین نہیں ہے۔ ما علیہ النبی فقط کا نام دین نہیں۔ آپ نے بہت سارے کام کیے جو امت کے لیے جائز ہی نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ آپ کے خصائص ہیں جو کسی امتی کے نہیں۔ آپ سوئے ہیں، خراٹوں کی آواز بھی آئی ہے، نماز پڑھائی، ولم یتوضا، وضو نہیں کیا، تو یہ ہمارے لیے دین ہے؟ ما علیہ النبی فقط، یہ دین نہیں ہے۔ آپ سوئیں گے، وضو کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی 9 بیویاں بیک وقت تھے، 35-36 کے قریب نکاح ہے۔ 9 بیویاں بیک وقت تھے، 11-9۔
آپ کے لیے یہ دین ہے؟ 4 سے بڑے جواز کا فتویٰ دیا، مفتی بھی کافر ہے، مستفتی بھی کافر ہے۔ ادھر بڑی بے شک کرتے ہو، توحید کے مسئلے پہ فتویٰ ہے تو پریشان ہو جاتے۔ اچھا یہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ باقی ہر مسئلے پہ مفتی ایسے بے دھڑک فتوے لگاتی ہے، صرف توحید والے فتوے سے ڈرتی ہے۔ کوئی اپنی ماں کو حلال سمجھے مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ مفتی تعویل کرے گا؟ صرف توحید ہی مظلوم ہے، ادھر ہی تعویلیں ہوتی، باقی کہیں بھی نہیں۔ موبل ہے جی، آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، جوازن بات ہو رہی ہے، ویسے تو ایک بھی مشکل ہے، جوازن۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آپ نے روزہ وصال رکھا، وصال کا روزہ رکھا، وصال کے روزے میں افطاری نہیں ہوتی، مسلسل روزہ، 2 دن 3 دن درمیان میں کوئی افطاری نہیں۔ بعض صحابہ نے بھی رکھا تو بے ہوش ہو گئے، فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری جیسی طاقت رکھتا ہے؟ تو وصال صوم سے روک دیا۔ اب وصال صوم کوئی اب رکھے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ افطاری کرنے کے فضائل ہیں، اگر افطاری نہیں کرتا تو حرام کا مرتکب ہے۔ آپ نے کیا لیکن ہمارے لیے دین بولو۔ اور بھی بہت سارے امور ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خصوصیات النبی۔ کیا بولتے ہیں؟ خصوصیات النبی، نبی کی خصوصیات اعمال میں بھی ہیں، احکام میں، خورد و نوش میں بھی ہے، اور بھی کئی امور متعلقہ آپ کے خصائص ہیں، وہ امت کے لیے دین نہیں۔ تو اس میں معیار کون ہے؟ صحابہ۔ آپ نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ دین ہے۔ آپ نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ آپ کی خصوصیات ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ ما علیہ النبی واصحابہ، دین کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ پھر قرآن و سنت، یہ آئیں گی ساری چیزیں، آپ جس کے یہ ذہن میں آئیں گے تو میں کاغذوں پہ پھر بتاتا جاؤں گا یہ کدھر لگ رہا ہے۔ یہ پڑھانے کا اور انداز ہوگا جی، ایسے نہیں ہوگا سیدھا سیدھا۔ دوسری لائن کہ کتاب و سنت کی نصوص شریعہ میں 2 باتیں واضح ہیں کہ حق ایمان کا معیار، سنت و بدعت کا معیار وہ صحابہ ہیں۔ حق اور باطل کا ترازو صحابہ ہیں، حق اور باطل کا معیار صحابہ ہیں، سنت اور بدعت کا معیار صحابہ ہیں۔ تو دین کا معیار کیا بنیں گے؟ صحابہ۔ یہ ایک نیا عنوان کے اندر آ رہا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ما علیہ النبی و اصحابہ، عنوان ہمارا یہ چل رہا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، اس کی تحقیق کرنی ہوگی۔ تو دین نام میں نے کہا فقط ما علیہ النبی کا نہیں ہے، دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ۔
پیغمبر کریم اور صحابہ جہاں اکٹھے ہیں اس کا نام دین ہے۔ ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا خصوصیات النبی، کہ ان خصوصیات اور دین کا معیار بھی صحابہ ہیں۔ دوسرا پہلو بتا رہا ہوں کہ بدعت، سنت، حق، باطل، ایمان، بے ایمانی، اس کا معیار بھی کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے ہمارا دعویٰ ہے کہ دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے جب اکمال دین کی بات آئی، تمکین دین کی بات آئی، تو اللہ نے صحابہ کو ساتھ رکھا۔ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لک یا کم، کا آنا چاہیے تھا، کم کیوں آیا؟ الیوم اکملت لک، حالانکہ ان کنتم فی شک من دینی، لکم دینکم والا نا دیننا نہیں ہے، وہاں دین سے مراد اصول توحید ہے، وہاں پیغمبر کی طرف منسوب ہے۔ اور جہاں اکمال دین کی بات ہے تو جہاں دین احکام کے معنی میں، احکام دین، توجہ ہے میری طرف، تو جہاں ان احکام کے اکمال کی بات آئی وہاں اللہ نے اسی وجہ سے اکملت لکم کہا ہے، اکملت لک نہیں کہا۔ اور پھر جب اسی اکمال دین کی تمکین کی بات آئی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم نبی نہیں ہے، ہم وہ ہیں کہ یستخلفنہم فی الارض، جن کو زمین میں خلافت دے گا۔ اور کن کو دے گا؟ سارے خلیفوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے ملا حضرات غلط بیان کرتے ہیں اس آیت کا معنی، اور وہ فٹ کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے تم ایسے خلیفہ بن جاؤ گے۔ ایسا خلیفہ ان چار کے علاوہ نہ کوئی بنا ہے، نہ بن سکتا ہے، نہ کسی سے وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کے آیت کے لفظوں پہ غور کر لو۔ وعدہ کیا اللہ نے کس سے؟ یہ وعدہ کس سے ہے؟ آمنوا منکم، جو ایمان بھی لا چکے ہیں نزول سے پہلے اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں۔ آمنوا منکم، جو منونا نہیں ہے، آمنو، اور پھر اسی آمنو مضارع کے معنی میں ہو سکتا تھا، اس کی ماضویت کو پکا کرنے کے لیے منکم کا لفظ ذکر کیا، تو میں سے۔ تو کیا واضح تین چیزیں ہیں اشیاء موعودہ۔ پہلی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ، یہ علی منہاج النبوہ، جیسے پہلوں کو دی تھی اسی طرح تمہیں خلافت ملے گی۔ یعنی عام خلافت بادشاہت نہیں ہوگی، بلکہ وہ خلافت ہوگی کما استخلف الذین۔ وہ کما استخلف الذین کیا ہے؟ ان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سیکون الخلفاء لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ
خلفاء ہوں گے، لیکن تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، یہ ہے کما استخلف الذین من قبلکم. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ خلافت علی منہاج نبوہ. صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے، آپ پر انقطاع ہو گیا. اگر نبوت باقی ہوتی تو پھر یہ خلفاء بھی نبی ہوتے. نبوت نہیں باقی، لیکن یہ خلافت، یہ خلافت بے عین ہی امور نبوت کی تکمیل ہے. وہ جو بدو پرچی لکھ رہا تھا بیٹھا ہوگا میرا خیال ہے، نبوت کی تکمیل نہیں کہہ رہا، امور، وہ کام، وہ امور جو طے شدہ تھے ان کی تکمیل ہوئی ہے اسی خلافت علی منہاج النبوہ میں. اور کیا چیز ہوگی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ خلافت علی منہاج النبوہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور جما دے گا، تمکین فی الارض، نفاذ دے گا، زمین میں نافذ کر دے گا، جما دے گا. کس چیز کو؟ دینہم، ان کے دین کو، الذی ارتضی لہم، یہ وہی ہے رضیت لکم الاسلام دینا. یہاں بیان کیا کہ جو دین اس خلافت موعودہ میں تمکین فی الارض کا درجہ حاصل کرے گا، وہی دین مرضین عند اللہ ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اور ساتھ حدیث میں لاؤ، علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین. یہ کون ہے خلفاء راشدین؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ خلفاء راشدین ہیں. اسی کو اور بہت ساری احادیث اور شواہد ہیں. میں صرف مختصر کر کے آپ کو ایک لین دے رہا ہوں کہ دین، اکمال دین، تمکین دین کے مقام پہ اللہ نے صحابہ کو ساتھ رکھا ہے، پیغمبر نے صحابہ کو ساتھ رکھا ہے. علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین. پھر جب آپ نے 70 اہل بدعت فرقے، 72 کہ 72 جہنم میں جائیں گے، یہ جہنمی کون ہوں گے؟ سب اہل بدعت ہیں. اور یہ وہ فرقے ہیں کلمہ گو، یہ ہندو سکھ نہیں ہیں، انگوٹھے چومنے والے ہیں. امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، 72 سے ایک جنت میں جائے گا. ایک زیادہ ہے یا 72؟ بولو، ایک زیادہ ہے یا 72؟ ہاں، اوہو، تم 72% کلمہ گو کو جہنمی کہہ رہے ہو. 72 نہیں، 99. یہ کل کتنے ہیں؟ 73. ایک جنت میں، 72 جہنم میں. توبہ 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 توبہ. یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. آج کہتے ہیں جی ان کا فتویٰ مانو تو پھر فلانا بھی جہنم میں جائے گا، فلانا بھی جائے گا. تو نبی کا فتویٰ مانو تو کیا ہوگا؟ ایک کو بچایا، 72 جہنم میں جا رہے ہیں. زیادہ جا رہے ہیں یا تھوڑے؟ اور دوسری حدیث میں 1,00,000 آدمی جمع ہوگا، 1,00,000، اس میں ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم. 1,00,000 آدمی سے ایک جنت میں جائے گا. آج ہمیں تانا دیتے ہیں جی تمہارے فتوے مانے نا تو پھر جنتی کم ہو جائیں گے. اللہ نے جنت میں رکھے ہی کم میں. ایک مولوی کہہ رہا تھا ان کا مسئلہ مانے نا تو جنت خالی پڑی ہوگی، جنت میں کوئی نہیں جائے گا. میں نے کہا یہ مشرک سمجھ رہا ہے بھئی ہم نہیں گئے تو جنت خالی ہوگی.
تمہارے بغیر انشاءاللہ جنت بھری ہوگی۔ مشرک سمجھتا ہے بھئی میں نہ گیا تو جنت خالی ہوگی۔ تمہاری جو ان کی ضرورت مشرک کی جہنم کو زیادہ ہے، وہ سنیں بہت بڑی ہے جہنم کی نسبت ہے جنت کی نسبت۔ تو وہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو علماء دیوبند کو مانتی ہوگی، جو علماء اہل حدیث کو مانتی ہوگی، جو بریلی میں پیدا ہوگی، المحنت کو پر پکا ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو پھر کیا تمہیں رولا پڑ جاتا ہے؟ کم از کم یہ قرآن حدیث سن کے تو بہادر بنو۔ پھر 4 حوالے آتے ہیں، ہو اچھا یہ ضرور لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جنتی وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، کے طریقے پہ ہوگا۔ دیوبندی بریلی اہل حدیث سارے گئے، ہر ایک دعوت دے رہا ہے میرے مشائخ۔ جب بھی یاد رکھو کوئی فرقہ اپنے اکابر مشائخ کی دعوت دے، سمجھو یہ ان 72 میں ہے۔ میں نے کیا بات کی پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ جب بھی دعوت یہ شروع ہو جائے نا، میں تمہیں دعوت دینا شروع کروں کہ میری اتباع کرو، میں بھی 72 میں ہوں۔ اگر کوئی مشائخ بزرگ یہ دعوت دیتے ہیں جی ہمارے اکابر کی مانو، ہمارے مشائخ کی مانو، اکابر پہ اعتماد کرو، تو ہم نے کب کہا اکابر چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ مار رہے ہیں؟ اکابر پہ اعتماد کرو، کیا کریں اعتماد؟ پیغمبر نے ہمیں یہ نہیں سبق دیا۔ پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ با، پیغمبر کریم نے گارنٹی ان کی دی ہے جن کی گارنٹی اللہ نے دی، کسی کے اکابر کی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی شدہ ایمان ہے تو فقط جماعت صحابہ کا، اس کے علاوہ اگر کسی کا گارنٹی شدہ ہے آپ پیش کریں۔ صرف ایک جماعت ہے جس کا ایمان قطعی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اور پکے جنتی ہیں، پکے ایسے جنتی ہیں جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ پکا جہنمی ہے۔ تو میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ انداز میں نے جان بوجھ کے آسان رکھا ہے تاکہ سٹوڈنٹ بھی سمجھیں، ملا بھی سمجھیں۔ ما انا علیہ النبی و اصحابہ، یہ ما انا علیہ و اصحابی جو آپ نے فرمایا ہے، یہ معیار ہے سنت اور بدعت کا۔ 72 بدعتی ہیں وہ جہنمی ہیں، اور میں اور میرے صحابہ جس طریق پہ ہیں یہ کیا ہے؟ جنتی۔ یہ جو اس طریق پہ چلے گا وہ کیا ہوگا؟ جنتی۔ آپ کو میری کوئی گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے یہ بات کی تھی کہ ما علیہ النبی و، دین کس چیز کا نام ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ۔ پھر میں نے ایک بات کی کہ اکیلے پیغمبر کے طریق کا نام دین نہیں ہے، اس کی میں نے 2 پہلو آپ کو بتائے، ایک خصوصیات النبی، اور دین وہ ہے جس پہ امت چلے گی۔ تو خصوصیات نبی اور دین میں معیار صحابہ ہیں، اور دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ سنت اور بدعت، حق اور باطل، ایمان اور کفر کا معیار صحابہ ہیں۔ اسی پر میں نے تیسری بات کی کہ یہی وجہ ہے کہ اکمال دین، تمکین دین کے مقام پر اللہ نے اکیلے نبی کو نہیں خطاب کیا بلکہ صحابہ کو ساتھ رکھا ہے، اکمال دین میں بھی، تمکین دین میں بھی، دونوں صورتوں میں۔ اور چوتھی بات میں نے آپ کو وہاں مثالیں دی۔ اب اگلی بات میں نے کی کہ 72 جہنم میں، ایک جنت میں، تو جنتی فرقے کی پہچان ما انا علیہ با اصحابی، اسی کو کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ، یہی کہ اہل السنت
اہل سنہ کیا ہے؟ ما آنا. اور جماعت کیا ہے؟ اصحابی. یہ کھوتا ریڑی والی جماعتیں نہیں ہیں، ٹانگے والی سواریاں. اہل السنت والجماع یہی. اور یہ نام آپ کے زمانے میں پڑا ہے. اہل السنت کا یہ نام اللہ کے محبوب نے خود ہمیں دیا ہے. تفتزانی جو کہہ رہا ہے شرح قائد میں، وہ بعد میں اہل سنت بنے. تو منطق پڑھا، بعد میں اہل سنت بنے. وہ اشعری کے اختلاف پہ اہل سنت بن رہے ہیں فلاں نے. خیر آ جاؤ واپس. اس پر قرآن مقدس کی آیات بینات سری. میں بات وہی کر رہا ہوں، ما علیہ النبی. 5ویں بات آ رہی ہے، 6ٹھی 5ویں غالبا 5ویں بات. اب سنو، صحابہ کا معیار ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. جیسے منافقین کہہ رہے تھے، توجہ میری طرف رہے، باتیں آسان ہیں، ساری لکھنی بھی ضروری نہیں. منافقین کہہ رہے تھے قالوا آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، آخر یعنی الف سے لے کے یا تک ہم نے مانا. ایمان باللہ سے ایمان بالآخر تک. اس کو کہتے ہیں ذکر الشیء بے طرف ہے، بے ذکر طرف ہے، دونوں طرفیں بیان کی. ہم پکے مومن ہیں. اللہ نے فرمایا ما ہم بے مومنی، یہ پکے کافر ہیں. بات تاکید کے لیے بالکل مومن نہیں. وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں ہے. کلمہ پڑھ رہے ہیں، سارا نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے. اب اللہ نے انہیں بتایا کہ سچا ایمان لانا ہے تو کیا کرنا ہوگا. آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے عام الناس اصحاب النبی، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ لائے. تو جہاں سچے ایمان نفاق اور کفر کا معیار کس کو بنائے؟ صحابہ کو بنائے. فرمایا وہ ایمان نہیں قابل قبول. ایمان کے لیے کسوٹی اور ترازو نبی کے صحابہ ہیں. اس طرح لاؤ. تو یہ آیت حجت اور دلیل ہے کہ صحابہ معیار ایمان اور معیار حق ہے. ورنہ اللہ نے یہ معیار کسوٹی کیوں پیش کی؟ اس طرح کیوں نہیں فرمایا آمنو کما آمن الرسول، اس طرح ایمان لاؤ جیسے رسول ایمان لایا. آمن الناس فرمایا، آمن الرسول نہیں فرمایا. کیوں؟ کیوں کا جواب بھی میں دوں گا. رسول معیار ایمان بن ہی نہیں سکتا. نہیں بن سکتا. معیار ایمان ہے ہی صحابہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالکلیہ ایمان بالغیب ہے، اور جو نبی کا ایمان ہے وہ فی الجملہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. کس کو سمجھ رہیے؟ تو معیار کون بنیں گے؟ صحابہ. ایمان میں مطلوب بالکلیہ ایمان بالغیب ہے، اور نبی کا فی الجملہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. نبی پاک نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، ملائک دیکھے ہیں، جبریل کو دیکھا ہے، سدرہ دیکھی ہے، عذاب قبر دیکھا ہے، جہنم کا عذاب دیکھا ہے، جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ یؤمنون
ایمان بالجملہ ایمان بالغیب ہے، نبی کا ایمان فی الجملہ ایمان بالغیب ہے، اس لیے نبی کا ایمان معیار نہیں بنایا، صحابہ کا ایمان معیار بنایا۔ سمجھ گئے میری بات؟ چلو آگے چلو، سوچتے رہنا، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ کان بند کر لے۔ مہربانی کر کے، مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، جہاں منافق تھے ان کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے، آمنوا کما آمن الناس۔ تو جہاں کفر اور ایمان خالص کا معیار، نفاق اور ایمان خالص کا معیار صاحب ہے۔ اب اسی پارے کے آخر میں چلے جاؤ، یہودیوں کی دعوت ایمان ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ان آمنوا، اگر وہ یہودی ایمان لے آئیں، کس طرح؟ جیسے تم ایمان لائے، آمنتم بہ صحابہ فقد اہتدوا، تو پھر گارنٹی ہے اہتدوا، وہ ہدایت پہ۔ اور اگر ان تولوا فانما هم فی شقاق، اگر وہ منہ پھیرے تو شقاق، ضد میں ہیں، عناد میں ہیں۔ فقد اہتدوا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 پوری۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، پورے 100 نمبر پہ آیت کھڑی ہے۔ 100% ایمان کا معیار وہی ہے۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، متبعین صحابہ پہ رضی اللہ، متبعین صحابہ پہ رضی اللہ۔ تو یہ آیت بھی بالکل واضح ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں اور معیار ایمان ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ودین الحق، ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اس آیت کو ان آمنوا بمثل ما آمنتم کے تناظر میں دیکھو، ادھر کیا فقد اہتدوا، اور ادھر کیا ہے من یشاقق الرسول انما هم فی شقاق، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی فقد اہتدوا۔ دونوں آیتوں کو اکٹھا دیکھ لینا، بالکل وہی مضمون ہے۔ المومنین سے مراد نبی کے صحابہ ہیں، کہ جس نے رسول کی مخالفت کی ہدایت کھلنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ، یہ بہت تفسیری ہے، رسول کی مخالفت کیسے ہوگی؟ فرمایا صحابہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ رسول کی مخالفت کا معنی یہ ہے یتبع غیر سبیل المومنین، صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہی ہے مشاق الرسول، نولہ ما تولی، منصورہ مرید کا نولہ۔ الغرض، یہ جو 5ویں بات میں نے عرض کی، یہ آپ کو صرف مضمون دیا، تھوڑا سا اجرا ہو گیا، کہ صحابہ کا معیار حق ہونا منصوص ہے۔ ادھر ایک مودودی ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک چیلنج کر دیا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، معیار ایمان نہیں ہے،
معیار حق اور معیار ایمان قرآن حدیث ہے، صحابہ نہیں بن سکتے۔ خیر بڑے مولویوں نے جواب دیے، میں نے صرف مختصر سی ایک بات کی، اس کے بعد وہ نہیں بولا، ابھی تک نہیں بولا، ابھی تک بولے گا بھی نہیں، بول سکتا بھی نہیں۔ ایک ہی بات میں نے کہا، معیار کس کو کہتے ہو؟ ترازو۔ معیار کیا ہے؟ ترازو ہے۔ اچھا ترازو تو ہے قرآن و حدیث، حق کیا ہے؟ ترازو اور چیز ہوگی، موزون اور چیز ہوگا نا۔ قرآن حدیث تو بن گیا، ترازو حق کیا ہے؟ حق اور چیز ہے، قرآن حدیث اور چیز ہے۔ یہ تو ترازو ہے نا، آلہ تولنے کا، پھر قرآن حق نہ ہوا، ترازو ہوا، حدیث حق نہ ہوئی، ترازو ہوا۔ تو میں نے کہا جاہل آدمی، معیار کا معنی تو سمجھ، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، صحابہ جو معیار بن رہے ہیں کتاب و سنت کا فہم صحیح اور غلط کے، کیا ہے؟ کتاب و سنت کا فہم صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، ایمان کا فہم صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، تو اس کا صحابہ معیار۔ آپ کو بھی پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں، ورنہ موزون میزان میں فرق نکلا تو قرآن حدیث کے حق ہونے کا انکار کر کے کافر ہو گئے، اب پھر پریشانی ہے۔ ہاں بھائی، تو پانچویں بات مکمل۔ اب چھٹی بات سنو، چھٹا نمبر، چھٹا نمبر یہ ہے اس کا نام دو تنقیح۔ جہاں چار نظریات ہیں، چار فرقے ہیں، چار بدعت کے متعلق چار قسم کے نظریات ہیں۔ نمبر ایک، روافض اور اہل حدیث، چار نہیں تین، فرقے زیادہ ہیں، نظریات تین ہیں۔ روافض اور اہل حدیث، یہ ایک پلیٹ فارم پہ، ان کے نزدیک بدعت کا مفہوم ہے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ بالفاظ دیگر ان کے نزدیک دین فقط آپ کے عمل کا نام ہے، فقط آپ کے عمل کا نام ہے۔ دونوں پارٹیاں، اس لیے دونوں خبیث فرقے صحابہ کے اقوال و افعال اعمال پر بدعت کی تہمت لگاتی ہیں، بدعت کی تہمت۔ رافضی بھی، تم زیادہ اہل حدیث تو نہیں ہو، بولو کوئی نہیں، اہل حدیث کا ہم نے معنی کر دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے۔
ارے عزیز بے شک کہتے رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رضا خانی اور للڑ دیوبندی اور 2 نمبر اشاعتی. جی ان میں افراط ہے. یہ جو غیر مقلد اور روافض ہیں ان میں تفریط ہے، ان میں افراط ہے. ان کے نزدیک دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور ان کے اکابر کے طریق کا نام ہے. پھر اکابر کا کوڈ بدل جاتا ہے. بریلویوں کے ہاں اس کو کہتے ہیں معمولات اہل سنت، کہ جو اہل سنت کے معمولات ہیں 400-500 سال سے چل رہے ہیں ہندوستان میں، وہ بھی دین ہے. اوے سو نہیں ہو رہے. دیوبندی حضرات جب بدعت کرتے ہیں تو وہ دین کیا کس کو کہ معمولات اکابر، اور جب آپ کرتے ہیں تو معمولات مشائخ. اپنے اپنے بزرگ دلیلیں آئیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو گویا کہ ان کے نزدیک افراط ہے. دین نام کس کا ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ و مشائخنا و اکابرنا، جس پر یہ ہمارے بزرگ چلیں تو یہ دین ہے. تیسرا نظریہ اہل سنت کا، اور اہل سنت کا نظریہ وہی ہے جو پہلے میں نے بتایا دعویٰ میں، کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ. نہ ہمارے مشائخ، نہ ہمارے اکابر، نہ ہمارے وڈیرے، یہ جس عمل اس کا نام دین نہیں دوستو بزرگوں. تو روافض نے اور آل حدث نے صحابہ کو بھی اتنی کہا، اور مودودیوں نے بھی، مودودی بھی صحابہ کو بھی اتنی کہہ دیا. اور جو اس کے مقابل افراط والے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ توسع پیدا کیا کہ اپنے اپنے مشائخ، اساتذہ، اکابر، ان کا عمل بھی وہ دین ہے. فرق کیا نکلا اہل سنت اور اہل بدعت کا؟ کہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، صحابہ کا عمل جو بدعت کا ہے وہ زندیق ہے. مشائخ اور اکابر کو جو دین سمجھے وہ بھی زندیق ہے. دین نام فقط ما علیہ النبی و صحابہ کا. اب میرا خیال ہے اس مسئلے پہ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، ثابت ہو چکا ہے، خلاصہ ہو گیا. کتنے نمبر ہو گئے؟ 6. 7واں نمبر ہے کہ ابھی ہم نے جو بدعت کی تاریخ اس پر ہائیڈنگ دے دیں، مصالح مرسلہ. مصالح مرسلہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے. ابھی ہم نے کہا بدعت کس چیز کا نام ہے؟
احداث فی الدین کا۔ اچھا، بعض نئے کام ہوتے ہیں وہ فی الدین نہیں ہوتے، وہ یا تو دین ہی نہیں تو وہ تو بدعت ہے ہی نہیں نا، یا ہوتے فی الدین نہیں للدین ہوتے ہیں، دین کے لیے۔ ان کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ، دین کے لیے کچھ کام ہوتے ہیں۔ اس میں تفصیل ہے مصالح مرسلہ میں کہ کون سے صحیح ہیں اور کون سے نہیں۔ بدعت کی بات سے یہ خارج ہے۔ اب کون سے مصالح صحیح ہیں کون سے نہیں، اس میں تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا آدمی قالین پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز مغرب کی ہے، زمین والے نے بھی 3 فرض پڑھے، مصلی والے نے بھی 3 فرض پڑھے، قالین والے نے بھی 3 فرض پڑھے۔ نماز میں اضافہ ہوا؟ کس میں اضافہ ہوا؟ سہولت میں۔ ایک زمین پہ پڑھ رہا ہے، اس کی نسبت مصلی والا، اس کی نسبت قالین والا۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو فی الدین نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ للدین۔ یہ للدین ہے۔ تو بدعت کا تعلق فی الدین کے ساتھ ہے، للدین کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مصالح مرسلہ ہے، بدعت کے مفہوم سے خارج ہے۔ سمجھ جائیں گے یا اور بھی مثالیں دوں؟ تو بدعت ہمیشہ ہوگی فی الدین۔ جتنی چیزیں للدین ہیں وہ بدعت نہیں ہوں گی، ان کا نام کیا ہوگا؟ مصالح مرسلہ۔ ثواب کی نیت سے بھی ہو، ان میں ثواب بھی ہوتا ہے۔ مسجد میں قالین دینے کا ثواب ہوگا یا نہیں؟ مسجد میں پنکھے لگانے کا ثواب، ہیٹر لگانے کا ثواب، تو ثواب تو ہے۔ اس لیے میں نے کہا آپ اصطلاح غلط لیتے ہیں، ثواب سمجھے، ثواب تو ہے ان چیزوں کا، لیکن فی الدین نہیں ہے۔ کیا سمجھے ہو میری بات؟ بھائی یہ جو تعبیر آپ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے کرے، تو قالین بیچارے ثواب سمجھ کے دیتے ہیں، بجلی کے پنکھے ثواب سمجھ کے لگائے، وہاں تو مولوی ترغیب دیتے ہیں، ایک پنکھا جو لگائے گا، ایک بلب لگائے گا، پھر کہتے ہیں دین نہیں ہے۔ تو بھائی یہ للدین ہے۔ کیا ہے؟ للدین۔ یہ مصالح مرسلہ ثواب ہے، لیکن یہ احداث فی الدین نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جو مشہور تعبیر ہے، جیسے آپ نے مشہور خطیبوں نے کیا ہوا ہے، معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا، وہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہ تعبیر بھی بالکل غلط ہے، اور اس پہ آپ کو بچوں بنائیں گے، ثواب نہیں ہوتا تو جھوٹ بولتا ہے، قالینوں کی ترغیبیں دے کر، پنکھوں کی ترغیبیں دے کر، سموسوں کی ترغیبیں دے کر۔ آپ کو کوئی سموسے کھلائے ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر تو بدعت پکی ہے نا۔ کیوں بدعت نہیں؟ آپ کو کوئی زردہ کھلائے ثواب ہوگا نہیں؟ بہت زیادہ، بالکل بہت زیادہ، پھر بہت بڑے بیتی بنو گے۔ تو ثواب کی بات نہیں ہے، یہ غلط تعبیر ہے۔ اس کے ذہن میں کہتے ہیں ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت ہے، ثواب سمجھ کے تو پکوڑے کھلائے جاتے ہیں، سموسے، ثواب سمجھ کے کرنے سے اسی سے تو تمہیں دھوکہ دیتی ہے۔ بھائی یہ مصالح مرسلہ ہیں، اور جو شرعاً جائز ہیں، نیت صحیح ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔
اس کو کہتے ہیں کہ صحیح نیت سے مباح بھی ثواب بن جاتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا واجب ہے؟ تو شادی شدہ ہو نا وہ بولو۔ لیکن صحیح نیت سے دیا تو ثواب ہو گیا نا، مباح پہ ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہوئے مباح ہوتا ہے، اس پہ ثواب بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہوتا، سارے مسئلے آپ نے کچے کچے پڑے ہوئے۔ اب یہ پوچھو مولوی سے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا کون سا واجب ہے، کون سا فرض ہے؟ وہ آپ کے منہ میں لقمے دے یا آپ اس کے منہ میں؟ مباح ہی ہے نا۔ یہ مصالح مرسلہ ہیں، یعنی ثواب ہے لیکن بدعت نہیں، کیونکہ فی الدین نہیں ہے۔ بدعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فی الدین کے ساتھ۔ ایک ہاں کتنے 7 نمبر بتائے، مصالح مرسلہ فی الدین للدین، اس کا فرق بتایا میں۔ 8واں نمبر، بدعت شرعی علی الاطلاق ضلالت ہے۔ اس کا عنوان آپ دے دو تقسیم البدع۔ شرعاً کوئی بدعت حسنہ نہیں، علی الاطلاق ضلالت ہے۔ اب یہ ایک نیا عنوان آ گئی، عنوان کے اندر عنوان ہے۔ اس پہ دلائل آ رہے ہیں، آپ کے پاس عنوان ہو، دلائل اندر آ رہے ہیں کاغذوں میں۔ سمجھانے کے لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں، من احدث من عام ہے اور احدث مطلق ہے، اچھا برا دونوں کو شامل ہے۔ تو خود یہی حدیث بھی مطلقاً، اور پھر کل بدعت ضلالہ، یہ کل ہے، موجبہ کلی ہے، اور اگر بعض بدعتیں حسن ہوں تو موجبہ کلیہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کل بدعت، ہر بدعت ضلالت ہے۔ اس پر دلائل آئیں گے مستقل، عنوان قائم کر لو۔ 8، اس عنوان کو الگ کر لو۔ نمبر 9، بدعت کی معروف الکتب تعریفات میں سے ہمیں کسی تعریف لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے حدیث ہی سے متعین کیا۔ اگر کوئی بطور تائید کے لینی ہے تو پھر جامع تعریف علامہ شاطبی نے الاعتصام میں کی ہے، وہ اسی حدیث کا مفہوم ہی ہے۔ یہاں چند غلط فہمی ہیں، میری طرف توجہ، کہ ایک بدعت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو کام خیر القرون میں نہ ہو۔ یہ براہین اہل سنت میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، جو کام خیر القرون میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔
تو یہ غلط تعریف ہے، آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ علامت ہے، اور علامت اور تعریف میں فرق ہوتا ہے، اور علامت بھی غالب اکثریت کے لحاظ سے، ورنہ خیر القرون میں بدعت جاری ہو گئی تھی۔ میں نے کل رات کے سبق میں غالباً بتایا کہ صحابہ کے بعد بدعت پوری جاری ہوئی، صحابہ بدعت سے پاک تھے، خوارج کی بدعت، نواسب کی بدعت، قدریہ کی بدعت، یہ ساری بدعات وہاں سے شروع ہو گئی۔ تو اس لیے خیر القرون کے بارے میں اچھی طرح ذہن میں بات رکھ لو، بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جو کام خیر القرون میں نہیں وہ بدعت ہے، یعنی خیر القرون میں جو ہوا تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اس پر نقل وارد ہوگا کہ خوارج پھر بدعتی نہیں ہیں، نواسب بدعتی نہیں ہیں، روافض سارے خیر القرون کے لوگ ہیں، تابعین اور تبع تابعین۔ تو اس لیے میری بات ذرا توجہ سے سنو کہ خیر القرون کی غالب اکثریت کا، جس کا نام تعامل ہے، تعامل خیر القرون کا کسی مسئلے پہ ہونا، یہ علامت ہے اس کی صحت کی، کیونکہ خیر القرون میں خیر غالب تھی۔ تینوں خیر غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بدعت بالکل نہیں تھی یا بدعتی نہیں تھے، بدعتی تھے، بدعت بھی تھی، لیکن خیر غالب تھی، اکثر لوگ خیر پہ تھے، تو اس لیے ان کا تعامل حجت بنتا ہے اسی علامت کی وجہ سے۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو اچھی طرح یاد کرو کہ تعامل کس کا حجت ہے؟ تعامل بھی خیر القرون کا حجت ہے۔ تلقی بالقبول کس کی حجت ہے؟ تلقی بالقبول بھی خیر القرون کی حجت ہے، تعامل بھی خیر القرون کا حجت ہے۔ بعض والوں کا تعامل بھی حجت نہیں، شر القرون کا۔ عدالت اس پہ بھی ذہن میں رکھو، خیر القرون میں اصل عدالت ہے اور شر القرون میں اصل جرح ہے، جرح اصل ہے، کیونکہ خیر القرون کی مجموعی طور پہ عدالت خیر القرون کرنی میں موجود ہے، اس لیے خیر القرون کے کسی راوی پر اصل عدالت ہوگی جب تک جرح ثابت نہ ہو، اور خیر القرون کے بعد کے جو راوی ہیں ان میں اصل کیا ہوگی؟ جرح، جب تک عدالت ثابت نہ ہو۔ اور تحقیقی بات یہ ہے کہ اچھا چلو تحقیقی نہیں بتاتا، ابھی غیر تحقیقی سنو۔ تو جمہور غالب اکثریت کی بات ہے، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں آگے ذرا چلو، کتنے نمبر ہو گئے؟ 9، 8 نہیں، تو سویا ہوئے، 9 نمبر ہو گئے، 9 ستارے۔ 10واں نمبر سن لو، اچھی طرح سن لو، نمبر 10، بدعت شرعی کی 2 قسمیں ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ پھر بدعت عملی کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حقیقی اور ایک بدعت اضافی۔ بدعت اعتقادی کیا ہے؟ عقیدہ بدعیہ، یعنی ایسا عقیدہ رکھنا جو کتاب و سنت فہم صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ عقیدہ بدعیہ ہوگا۔
اور عملی کیا ہے؟ حقیقی اضافی۔ حقیقی بدعت وہ ہے کہ جس کا نفس وجود ہی نہیں، جیسے میلاد ہے، کہ اس کا نفس وجود ہی نہیں، سرے سے بدعت ہے، بے نفس ہی۔ اور اضافی بدعت یہ ہے کہ اس چیز کا نفس وجود ہو لیکن اس کی قدر یا کمیت یا کیفیت میں تغیر کیا گیا ہو، کیف میں، قدر میں، کمیت میں تغیر کیا گیا ہو۔ جیسے فرائض کے بعد نفس دعائے، اس کا ثبوت ہے، لیکن اس نفس دعا کو اجتماعی بنا کر، برفع الایدی بنا کر، امام کو اس کا ڈرائیور بنا کر، تو یہ کیا ہوگی؟ بدعت اضافی۔ کیا بنے گی؟ بدعت اضافی، بدعت اضافی۔ عیدین کے بعد دعا، خطبے کے بعد یا نماز کے بعد، وہ بدعت حقیقی ہے، یا حقیقی مجازی کے معنی میں نہیں ہے، مقابلے میں نہیں ہے، اضافی کے مقابلے میں، یعنی ایک چیز کا وجود ہی نہیں، جیسے عیدین یا خطبے کے بعد دعا کا کوئی وجود نہیں، تو اب وہ کیا ہوگی؟ حقیقی بدعت ہوگی۔ فرائض کے بعد یہ کیا ہوگی؟ بدعت اضافی۔ اضافی بدعت ہے کہ نفس دعا کا ثبوت ہے، اجتماعی کا نہیں، برفع الایدی نہیں، جو حیات مروج ہے، یہ حیات خود بنائی گئی ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 10۔ اچھا، سین کا مطلب ہے بھائی بس تم بھی بڑے شرارتی، 10 کی سین بڑھائی ہے۔ ہاں، یہ سیٹیاں نہ لگائیں کرو، یہ تو لوفر بندوں کا کام ہوتا ہے۔ کون پاگل ہے ادھر؟ کوئی ہوٹلوں سے تو نہیں آیا ہوگا؟ میں نے تو ہاں، میں نے تو سمجھا کہ تم مدرسے میں آئے ہو، کچھ انسانیت سیکھو تھوڑی بہت، ضرورت کی۔ یہ کون سی سیٹیاں مسجد میں بیٹھ کے لگاتے ہو؟ مشرکین مکہ کعبہ میں سیٹیاں مارتے تھے، اور تم مسجد میں بیٹھ کے سیٹیاں مارتے ہو۔ توحید کا یہی اثر ہو رہا ہے میرا خیال۔ مجھے پتہ ہے نا بھی ختم کب کرنا ہے، میں تم سے تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہوں، تم مجھ سے سمجھدار بننے کی فی الحال کوشش نہ کرو، مجھے پتہ ہے جب ختم کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی پرچی نہیں آئی؟ ماشاءاللہ مصروف رہے۔ بعض علماء سے سنا کہ حضرت شیخ القرآن پیر پیر تعزیت کی دعا ہمیشہ اجتماعی کے جواز کے قائل تھے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں پیر پیر میں نہ پڑھا ہوں نہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ کلمے میں ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اگر آپ کلمہ تبدیل کرنا ہے شیخ القرآن رسول اللہ سے، پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر کلمہ اتفاقی ہے تو بات نبی کی کرو گا۔ شعبان رمضان میں درس قرآن کے ایسے حیات اور اس کو تدین کہنا، یہ دین میں ہے یا نہیں؟ یہ لد دین ہے، یہ دین نہیں ہے، لد دین ہے۔ بعض علماء سے سنا ہے، ہو گیا حافظ قرآن کو ختم قرآن پر ہدیے، پیسے، تحفے دینا کیسا ہے؟ بات بدعت کی چل رہی، تو پہنچا ہوا پیسوں پہ۔ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند رسول اللہ نے لکھوایا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اندر کی بیماری کبھی نہیں جائے گی،
اتنا گھنٹہ سنتا رہا ما علیہ النبی و اصحابہ، اگر نبی اور نبی کے صحابہ سے کہیں ثابت ہے تو لاؤ۔ نہ دارالعلوم دیوبند حجت ہے، نہ کوئی اور حجت